السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہوپ یو آر فائن. آج ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 کا. ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کا ٹاپک ہے جی سیف گارڈنگ پرائیویسی آف ادرس. مینس کہ دوسروں کی پرائیویسی کو کیسے ہم سیو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم دوسروں کی ڈیٹا کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ڈیڈ یو نوٹس دی بورڈز آن roads about cameras watching you as shown in figure 4.5. The purpose of such notices is to alarm you about your privacy and keep you within certain rules and regulations. Similarly, speed cameras are announced before taking your picture or recording your video. اچھا، اس پیراگراف میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہوگا کہ جو ہماری سڑکیں وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ ان کے اوپر جو نوٹس بورڈ ہوتا ہے، مینس روڈس کے اوپر آپ کے کیمراز وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس میں آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. ادھر سے آپ کی کافی پرائیویسی کو مینس کہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ کی پرائیویسی کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. ان کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ ایک پکچر میں انہوں نے بتایا اسمائل یو آر آن کیمرا، مینس کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو ملتی ہیں. تو بیسیکلی ان چیزوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیز اسٹیپس آر جسٹ ٹو سیف گارڈ یور پرائیویسی in the same way your video in the same way when you give information to an organization it is the duty of that organization to safeguard your privacy. means کہ اگر ایک آرگنائزیشن ہے، اس نے آپ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں اپنی انفارمیشن دیتے ہیں، اپنا ڈیٹا اسٹور وغیرہ کرواتے ہیں، تو اس آرگنائزیشن کی پوری ذمہ داری ہے کہ اس آرگنائزیشن نے آپ کے ڈیٹا کو محفوظ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، your information is stored in NADRA organization to safeguard your privacy. Your information is stored in NADRA National Database and Registration Authority along with the information of your other family members. So safeguarding this data is an ethical responsibility of NADRA. means کہ کچھ ethical rules ہیں NADRA آفس. جس طرح NADRA آفس بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے یا پھر ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو آپ کی پرائیویسی کو مینٹین کرتا ہے. آپ لوگوں کی فیملی کا ڈیٹا ہو گیا، آپ کا اپنا پرسنل ڈیٹا ہو گیا، نادرا آفس وغیرہ نادرا آفس والے کیا کرتے ہیں کہ آپ کی اس مینس کے اتھارٹی بیس سسٹم ہوتا ہے ان کے پاس کہ اس کے تھرو وہ آپ کی ڈیٹا کے پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہیں. کہ مینس ایسے اداروں سے جو ہے کہ آپ کا بہت پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا آپ کا لیک نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کو برقرار رکھنے کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کی سیفٹی کرتے ہیں. اس کے بعد ہے most of the websites also declare their privacy policies indicating what information. اچھا، اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھ لیجیے گا. میں اس پیراگراف میں بیسیکلی انہوں نے بتایا کہ بہت سی جو ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جس طرح اب آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے باٹم پہ کچھ پرائیویسی اور پالیسیز دی ہوتی ہیں کہ اس طرح سے ہم آپ کا ڈیٹا لیں گے اور اس طرح سے آپ کا ڈیٹا دیں گے. ٹھیک ہے، مینس کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ان پالیسیز وغیرہ کو اکثر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ ان رولز اور ریگولیشنز کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے. یہ چیز جو ہے وہ means کہ assume that their privacy is fully protected due to the privacy policy. یعنی کہ ایسے ہوتا ہے کہ موسٹ یوزرز جو ہے وہ یہ غلطیاں کر دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ پالیسیز کو، پرائیویسی کی جو پالیسیز ہیں ان کو فلی جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کے بعد ہی آپ اپنا ڈیٹا اس میں انٹر کروائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے Actually, the website wants to inform you that how far they will go to safeguard your privacy. ویب سائٹ جو ہے وہ wants to inform you that how far they will go to safeguard your privacy. اس کے بعد انہوں نے جو ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ کس طرح سے سیف رکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی پرائیویسیز وغیرہ کیا ہے. اچھا، 4.2 میں ہے امپورٹنس آف ڈیٹا پرائیویسی. ڈیٹا پرائیویسی کی اہمیت کیا ہے، آخر یہ کیوں کی جاتی ہے، ڈیٹا کو مینس کہ ڈیٹا کی پرائیویسی کیوں کی جاتی ہے. پرائیویسی کنسرنز ڈیٹا رائز تھرو دی میس کلیکشن آف ڈیٹا. اب یہ میس کلیکشن آف ڈیٹا کیا ہے؟ مینی آرگنائزیشنز آر کیپنگ اور ڈیٹا ڈیو ٹو دی کمپیوٹرائز سسٹم ان پلیس. دیر کین بی مور پیپل آرگنائزیشنز having information about you than you think. for example. اچھا، یہ جو میس کلیکشن آف ڈیٹا ہے بیسیکلی یہ آپ کا مین ڈیٹا ہے. یہ ایک ایسا ڈیٹا ہے کہ جہاں پہ مینس کہ آپ کا لارج اماؤنٹ میں جو ڈیٹا ہوتا ہے، جیسے اب بہت سے لوگ ہیں، جس طرح آپ اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں تو بہت سے بچوں کا ڈیٹا ہوگا، کتنے نمبر آف اسٹوڈینٹس ہوں گے جن کا ڈیٹا ہوگا. تو وہ جو میس کلیکشن آف ڈیٹا ہے اس کے اندر آپ کا ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے. مینس کہ تمام آل اوور دی ورلڈ
جتنے بھی لوگ جس چیز کو جس ادارے میں ہیں اور اس ادارے میں اپنا ڈیٹا انٹر کروا رہے ہیں تو اس سارے ڈیٹا کو ایک جگہ پہ محفوظ کیا جاتا ہے کسی بڑی جگہ پہ، جو اس کو ہم لوگ ڈیٹا بیس بھی بول سکتے ہیں. اب کچھ ایگزامپل سے پڑھتے ہیں ہم اس کو. ہاسپٹل میں ہیو یور برتھ ریکارڈ، فار ایگزامپل جس طرح اب ایک ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے، ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں، پیشنٹ کا ڈاٹا اپنے پاس اسٹور رکھتے ہیں. پیشنٹ کا نیم ہو گیا، پیشنٹ کی فون نمبر ہو گیا، اس کے بعد پیشنٹ کو کس قسم کا ڈیسیز ہے، یہ اس ٹائپ کا سارا ڈاٹا اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کے بعد نادرا ہیز یور فیملی انفارمیشن. نادرا، پھر دوبارہ سے نادرا کا ذکر ہے کہ نادرا جو ہے وہ آپ کا پرسنلی مینس کہ جو آپ کا پرسنل آپ کی فیملی کا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ بھی نادرا پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یور اسکول ہیز یور ریکارڈ. اس کے بعد اسکول والے بھی کیا کرتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ رکھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا نیم ہو گیا، اس کا رول نمبر ہو گیا، اس کا ایڈریس ہو گیا، یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں. بائیس بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، جس ادارے سے آپ نے ایگزامس کلیئر کیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک جیسے آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہے یا پھر میٹرک کیا ہے کسی بھی بورڈ سے، لائک راولپنڈی بورڈ ہو گیا یا پھر لاہور، فیصل آباد، اس طرح جو بھی کوئی بورڈ ہو گیا، وہ ادھر بھی آپ کے اسی ٹرم سے ریلیٹڈ آپ کا ڈاٹا جو ہے وہ ان کے پاس اسٹور ہوگا. پاسپورٹ آفس، اف یو ہیو اے پاسپورٹ، پاسپورٹ والے آپ کے پاسپورٹ کا ڈاٹا اپنے پاس رکھتے ہیں. ای میل سروس پرووائڈرز، اف یو ہیو ای میل اکاؤنٹس. اچھا، انٹرنیٹ پہ جتنے بھی آپ کے ای میل اکاؤنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ای میل سروس پرووائڈرز ہیں، بیسیکلی اس میں جو ای میل سروس پرووائڈر ہیں وہ آپ کی آرگنائزیشنز ہیں. ای میل سروس پرووائڈرز کی آرگنائزیشن ہے. جتنی بھی ای میلز اکاؤنٹس آپ کے بن رہے ہیں، نمبر آف پیپل جتنے بھی یوز کر رہے ہیں، وہ سارا ڈاٹا ان کے پاس ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے. آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ، اب جس طرح آن لائن سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ فیس بک ہو گیا، اس کے بعد ٹویٹر ہو گیا، یہ سب بھی جو ہیں وہ آپ کا ڈاٹا اپنے پاس سیو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مینس کہ بیسیکلی ان ٹرمز کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب جو چیزیں، یہ جو سب انسٹیٹیوٹس ہیں جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ڈاٹا کو سیو کرتے ہیں، کسی ایک جگہ پہ محفوظ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دیر آر کمپنیز انٹرسٹیڈ ان اے لاٹ مور دین جسٹ یور نیم، ایڈریس اینڈ ادر بیسک فیکٹس اباؤٹ یور لائف. دے وانٹ ٹو نو ویئر یو ہیو ٹریولڈ، وٹ ٹائپ آف کلوتھز یو ویئر. اچھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح کی کیا کہتے ہیں کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کے ڈاٹا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا نیم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا لائف سٹائل، آپ کس ٹائپ کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کب بیمار ہوتے ہیں، آپ کس ٹائپ کی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں، اس ٹائپ کا ڈاٹا وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. ایگزامپل، اف یو بائی اے پیکٹ آف پوٹیٹو کرپس دین یو یوزلی بائی اے ڈرنک as well. The information is useful for a shopping mall to increase its sales. Introduces new offers on both potato crisps and drinks. A piece of information can flow from one place to another without any intimation. It is due to mass collection of data. مینس کے اس ایگزامپل میں بتایا کہ اگر آپ کوئی پوٹیٹو چپس خریدتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ڈرنک بھی لینا پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح شاپنگ مال میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کے ڈاٹا کو اپنے پاس سیکیور رکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا نہیں، آپ کس ٹائپ کی چیز خریدنا پسند کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اسی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ آفرز کرتے ہیں. لائک جیسے اگر پوٹیٹو چپس ہو گئے تو اس کے ساتھ وہ ڈرنک آپ کو آفر کریں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح وہ پروفٹ ارن کرتے ہیں ان چیزوں سے. اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ڈاٹا ہے، اگر آپ کسی بھی کمپنی میں آپ کے ڈاٹا کو جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ یہ سب چیزیں جتنا بھی یہ میں نے اس پیراگراف میں آپ کو بتایا، یہ سب جو ہے میس کلیکشن آف ڈاٹا ہے، کہ مینس ایک جگہ پہ کہیں نہ کہیں آپ کا ڈاٹا اسٹور ہوا ہے، ٹھیک ہے. اوکے، اس پورے چیپٹر کو آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. اف یو فائنڈ اینی ڈیفیکلٹی یو کین ٹیکسٹ می. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.